رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جن کو ادب سے کہانیاں، ناولیں، سٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، سٹوری ٹیلنگ کا شوق ہے، بک کلبز وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں اور کہانیاں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں قرآن کے اندر سٹوری ٹیلنگ کی طاقت۔ دیکھیں کس طریقے سے، اور آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا قرآن کی جو ہم جن کو آیات کہتے ہیں وہ آیات کیوں ہیں، نشانیاں کیوں ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دینے رکھا ہوں سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب فرعون کو اور اس کے لشکروں کو غرق کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ڈیفینیشن دی جاتی ہے سورہ طٰہٰ میں، آیت نمبر 78 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ یہاں پہ ان کے غرق کرنے کا قصہ کس طرح انہوں نے، کہانی نے کس انداز میں بتایا کہ پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی چیز جب سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 40 میں کہی جاتی ہے فرعون کے بارے میں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے سٹوری ٹیلنگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہے تو واضح فرق، لیکن قرآن نے کیا مطلب، قرآن کا دل کیا تھوڑا سا یعنی ورائٹی لے آؤں، ایک جگہ کہہ دوں کہ موجوں نے، سمندروں نے ان پر چھا گئی، وہ موجیں، سمندر ان پر چھا گیا، اس طرح ڈوب گئے۔ ایک جگہ کہہ دوں میں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، تو کیا جس ورائٹی لانے کا مقصد تھا؟ اب میں آپ کو قرآن کی سٹوری ٹیلنگ کی طاقت دکھانے لگا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں جہاں کہا گیا، اب دیکھیں قرآن کے، آپ دیکھیں یہ آیات کیوں ہیں، اللہ کی نشانی کیوں ہیں، جہاں کہا سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا، تو سورہ طٰہٰ ہی میں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ شروع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا جب وہ ایک بچے تھے، اب آپ کو دکھانے لگا سورہ طٰہٰ میں چونکہ کہا گیا، اب یہ یاد رکھنا کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں کہا گیا سمندر ان پر چھا گیا، تو جب حضرت موسیٰ بچے تھے اور انہیں پھینکا گیا تھا پانی میں، تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، کہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا تھا کہ اس بچے کو حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھتے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کہانی کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو، اب دیکھیں یہ آیت نمبر 39 ہے، حضرت یہ فرعون کے غرق ہونے کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 78 میں جا کے، یہ آیت نمبر 39 ہے اسی صورت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اس وقت کا ذکر ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اس بچے کو، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ تو چونکہ بچے کو اب گویا کہ اس کا بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور اس گویا کہ بچہ اور صندوق اس پر یعنی حاوی ہوا ہوا ہے، چھا گیا ہوا ہے بچے پر، اس طریقے سے پکچر یہ ہے کہ بچہ گھرا ہوا ہے صندوق سے۔ اسی طریقے سے آخر میں کہا گیا کہ اس سمندر ان پر چھا گیا، جس طریقے سے صندوق بچے کو گھیر لیا تھا بچپن میں، اب سمندر نے فرعونیوں کو گھیر لیا۔ سبحان اللہ، تصویر وہی ہے، وہاں پہ بچے کو ایک صندوق نے گھیرا ہوا ہے اور وہ دریا میں، یہاں پہ فرعون کو آخر میں سمندر نے پورے گھیر لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تصویر دیکھیں، وہی تصویر دوبارہ سے ریپیٹ کی جا رہی، جبکہ سورۃ القصص میں جبکہ کہا گیا کہ لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ تو سورہ قصص ہی میں یہ آیت نمبر 40 تھی، سورہ قصص ہی کے شروع میں آیت نمبر 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو اشارہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا جب حضرت موسیٰ بچے تھے، اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے کیا کر، صندوق پہ رکھ، نہیں اسے دریا میں ڈال دے۔ وہی لفظ اسے کیا استعمال ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دے۔ یہاں پہ شروع پہ کیا کہا، آخر میں کیا کہا، فَقْذِي فِي الْيَمِّ، اسے نہیں، یہ وہ صورت نہیں ہے، یہ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے سمندر میں پھینک دیا، اسی صورت کی آیت نمبر 40۔ تو شروع میں چونکہ تصویر تھی کہ تو اسے فَقْذِي فِي، یہاں پہ صندوق کا ذکر نہیں، أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دے، دریا میں ڈال، چونکہ یہاں پہ بھی صرف ڈالنے کا ذکر ہے، تو آخر میں بھی تصویر یہی ہے کہ اسے سمندر میں پھینک دے، کوئی چھانا نہیں کچھ۔ سبحان، آپ دیکھیں جیسے شروع کی تصویر ایک بچے کو صندوق نے گھیرا، آخر میں بھی فرعون کو سمندر نے گھیر لیا۔ شروع میں بچے کو ڈال دے سمندر میں،
آخر میں بھی فرعون کو ڈال دیا سمندر. وہی تصویر چھ سبحان, کس طریقے سے میچ کریے سبحان. دس از دا پاور آف قرآن کی پاور آف اسٹوری ٹیلنگ. یہ قصہ بیان کرنے کی طاقت قرآن کی دیکھیں سبحان اللہ, کس طریقے سے اتنی پرانی بات کو کس طریقے سے اینڈ پہ میچ کیا. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام بچے, ایک جگہ فرعون کو غرق کیا جا رہا ہے سبحان اللہ. اور یہ ویسے بھی, یہ تو ایک میں نے آپ کو اینگل دکھایا. اگر آپ ویسے بھی پوری صورت دیکھیں, سورۃ الطٰہٰ جس میں کہا جاتا ہے کہ انہیں صندوق میں ڈالا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ صندوق میں ڈالنا ایک ریلیٹیو رسپیکٹیبل چیز ہے کہ بچے کو آپ نے بچانا ہو, بجائے اس کے کہ اسے پھینک دے یا ڈال دیں. تو سورۃ طٰہٰ کا پورا آپ کانٹیکسٹ ہی دیکھیں گے, اس کے اندر پیار محبت ہے, نرمی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دکھا رہا ہے کس طریقے سے. یہ شروع سے آپ دیکھیں, ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا, پورا میں آپ کو بڑا کانٹیکسٹ دکھا رہا ہوں. میں نے آپ کو چھوٹا کانٹیکسٹ ہے, بڑا کانٹیکسٹ دیکھیں. سورۃ طٰہٰ کا بگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, ہم نے قرآن کو تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان سے بات کرتے ہیں, آگے جا کے اسے کہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس طوا میں, میں نے تجھ کو چن لیا ہے, سن میری وحی کو. پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ کو کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہانی کے اندر کس طریقے سے ایک محبت کا ایلیمنٹ ہے, اللہ کے احسانات کا ایلیمنٹ ہے. فرعون کی طرف جاؤ, اس کے پاس جاؤ, سرکش ہو گیا, اور سبحان اللہ آگے اللہ سبحانہ وہ ان سے دعا کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ, ہم نے پھر تجھے دے دیا. دیا گیا جو تو نے مانگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنواتا ہے. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا تھا. اب احسانات کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یاد کر جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, اور کیا اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا, اور پھر کیا کہ بچے کو صندوق میں. جب اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے تو احسان میں زیادہ مناسب تھا کہ صندوق میں ڈالا, ایسے نہیں اٹھا کے پھینک دیا, ظاہری بات. جبکہ سورہ قصص میں چونکہ پھینک دیا, کانٹیکسٹ خوف اور ڈر کا ہے, دشمن کے ڈر کا. شروع سے دیکھیں, ہم موسیٰ, آیت نمبر 3, ہم موسیٰ فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں. یہ واقعہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کیسے قصہ شروع ہو رہا ہے. واقعہ یہ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, اس کے لڑکوں کو قتل کر. پورا کانٹیکسٹ کس میں, اللہ یا خوف. اور اس کی ماں کی بھی جب بات ہو رہی ہے, ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا, اس کے دودھ پلا. پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف اور غم نہ کر. یہ سارا کانٹیکسٹ خوف اور غم ہے سبحان اللہ. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بھی فالو کرتا ہے. خوف اور غم کے کانٹیکسٹ میں پھینک دیا سمندر میں, اور محبت کے کانٹیکسٹ میں صندوق میں ڈال دیا سبحان اللہ. یہ قرآن کی اسٹوری ٹیلنگ کی پاور ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں, سورہ طٰہٰ میں جہاں کہا گیا, جہاں خوف کا, جو سورہ طٰہٰ محبت کا کانٹیکسٹ ہے, وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب وہ بچے تھے, کہ جب وہ فرعونیوں نے انہیں اٹھایا, میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. لیکن جہاں پہ خوف اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ دیا ہوا تھا, انہوں نے کہا بجائے محبت طاری کرنے کا, ہم نے اس بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی. یہ نہیں کہا کہ محبت ڈالی, حرام کر رکھی تھی یہاں پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا ان سے, ماں سے, کہ انہیں واپس کر دے گا. تو سبحان اللہ ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. کہ پاور آف اسٹوری ٹیلنگ ہے. جہاں فرعون کو اگر اس پہ پانی چھایا, وہاں شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق سے گھرے ہوئے تھے, اور جہاں فرعون کو پھینک دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے کا ذکر. ہر چیز اپنی جگہ. یہ تمام باقی معجزات کے ساتھ لغوی, عددی, سبحان اللہ, سب مل کر قرآن کو موزانہ بناتے ہیں. یہ دنیا کو دکھائیں, جن لوگوں کو ادب سے شوق ہے, کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, مسلمان ہو غیر مسلم, دکھائیں کہ قرآن کیوں اللہ کا کلام ہے, الٹپ تکے والا کلام نہیں. یہ ان کو دکھانا, ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو دکھائیں. مزید معجزات کے لیے سبسکرائب کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.